يا رحمة للعالمين يا محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 22 بیر معونہ کا سانحہ۔ بیر معونہ کا واقعہ غزوہ احد کے 5 ماہ بعد 4 ہجری میں پیش آیا۔ یہ سانحہ رجیع کے فوراً بعد ہوا تھا۔ اکثر سیرت نگاروں کے نزدیک دونوں سانحات میں 1 مہینے کا وقفہ ہے۔ بنو سلیم کی 3 شاخوں ریل، ذکوان اور اسیہ کے لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور ایسے ظاہر کیا کہ جیسے اسلام قبول کر لیا ہو۔ صحیح بخاری کی روایت میں بنو لحیان کا بھی ذکر ہے، لیکن حافظ ابن حجر کے بقول یہ راوی کا واہمہ ہے کیونکہ وہ رجیع کے سانحے میں شامل تھے۔ ان قبائل نے آپ علیہ السلام سے کفار کے خلاف مدد چاہی تو آپ علیہ السلام نے 70 انصاری صحابی ان کے ساتھ بھیج دیے۔ اس سانحے کا دوسرا پس منظر یہ بیان کیا گیا کہ ان قبائل نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ان کے ساتھ کچھ معلمین یعنی قرآن کے ٹیچرز بھیج دیں جو ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں۔ تیسرا پس منظر یہ بھی بیان ہوا کہ بنو عامر بن ساسا کا سردار عامر بن مالک مدینہ آیا۔ اس کا لقب ملاعب الاسنہ تھا، یعنی نیزوں کا کھلاڑی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو 2 گھوڑے اور 2 اونٹ پیش کیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا، پہلے اسلام قبول کرو۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن یہ کہا کہ میرے پیچھے میری قوم ہے، مجھے آپ کا دین عالی شان معلوم ہو رہا ہے، آپ میرے ساتھ کچھ لوگ بھیج دیں، مجھے قوی امید ہے کہ میری قوم کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اسے کہا کہ مجھے نجد کے باشندوں سے خطرہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق 40 صحابہ تھے، جبکہ صحیحین کی روایت کے مطابق 70 صحابہ تھے۔ اکثر نے 70 ہی کے عدد کو درست قرار دیا ہے۔ یہ سب صحابہ کرام قرآن مجید کے حفاظ اور قراء تھے۔ دن میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، پانی بھر کر مسجد نبوی میں لا رکھتے تاکہ نمازیوں کے کام آئے۔ ازواج مطہرات کے لیے لکڑیاں جمع کر لاتے تاکہ ایندھن کا کام دیں۔ کچھ لکڑیاں فروخت کر کے اہل صفہ کے لیے کھانا بھی لے لیتے تھے۔ رات کو تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ منذر بن عمرو ان کے امیر تھے۔ ان کے علاوہ حارث بن سمہ، حرام بن ملحان، نافع بن بدیل بن ورقہ اور حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ بھی ان میں شامل تھے رضی اللہ عنہ۔ سردار عامر بن مالک صحابہ کرام سے پہلے ہی نجد کی طرف روانہ ہوا اور اہل نجد کو آگاہ کیا کہ میں نے صحابہ کو پناہ دی ہے، لہٰذا کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے گا۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام نے عامر بن مالک کے بھتیجے عامر بن طفیل کو ایک خط لکھ بھیجا کہ جس میں اسے ایمان لانے کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ ایک متکبر سردار تھا اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام سے ملاقات کر چکا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس نے اپنی مدد کے عوض آپ علیہ السلام سے حکومت میں حصہ مانگا تھا۔ آپ علیہ السلام کی حکومت بادیہ نشینوں پر ہوگی جبکہ شہر والوں پہ اس کی حکومت تسلیم ہوگی۔ اس کی خواہش تھی کہ آپ علیہ السلام اس سے یہ معاہدہ کر لیں یا پھر اس سے یہ معاہدہ کر لیں کہ وہ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کا خلیفہ اور جانشین ہوگا۔ معاہدہ نہ ماننے کی صورت میں اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ بنو غطفان کے 1000 سرخ و زرد گھوڑوں اور 1000 اونٹنیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام سے جنگ کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت اسے نظر انداز کیا تھا اور اب اس کی طرف دعوت نامہ بھیج دیا۔ صحابہ کرام کی جماعت نے بیر معونہ کے پاس پڑاؤ ڈالا جو کہ بنو عامر کے علاقے میں بنو سلیم کا کنواں تھا۔ سواری کے جانور چرنے کے لیے چھوڑ دیے گئے کہ جن کی نگرانی حارث بن سمہ اور عمرو بن امیہ کرنے لگے۔ دوسری طرف حرام بن ملحان آپ علیہ السلام کا خط لے کر عامر بن طفیل کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے احتیاطاً 2 صحابہ کو ساتھ لے لیا کہ جن میں سے ایک صحابی ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے۔ بعض سیرت نگاروں نے ان کا نام کعب بن زید نقل کیا ہے۔ دوسرے صحابی کا نام بعضوں نے منذر بن محمد بن عقبہ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حرام بن ملحان نے دونوں صحابہ سے کہا کہ مجھ سے فاصلے پر رہنا، اگر مجھے وہ قتل کر دے تو اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ جانا ورنہ اپنی جگہ پر ہی قائم رہنا۔ حرام بن ملحان نے عامر بن طفیل کی مجلس میں جا کے اسے آپ علیہ السلام کا پیغام پہنچایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ اسی گفتگو کے دوران ہی دشمنوں میں سے ایک شخص نے ان صحابی کے پس سے نیزے کا وار کر کے نیزہ ان کے آر پار کر دیا۔ نیزے کا وار ہوتی انہوں نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نیزہ مارنے والا شخص ان الفاظ سے متاثر ہو کے بعد میں مسلمان ہو گیا۔
اس کا نام جبار بن سلمہ بتلایا جاتا ہے۔ عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے بنو عامر کو پکارا کہ دیگر صحابہ کا بھی کھوج لگا کر انہیں بھی شہید کر دیا جائے، لیکن انہوں نے اپنے سردار عامر بن مالک کے امان کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس پر عامر بن طفیل نے اسیہ، ریل اور زکوان کو پکارا تو وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کی سربراہی میں حرام بن ملحان کے قدموں کو دیکھتے ہوئے صحابہ کی جماعت کے پاس پہنچ گئے۔ دوسرے 2 صحابہ اس وقت تک واپس نہ پہنچ پائے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تدبیر مکمل تھی لیکن تقدیر غالب آ گئی۔ دشمنوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور وہ تیار ہو کر آئے تھے۔ صحابہ نے جم کر لڑائی کی اور دعا کی کہ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی نہیں جو ہمارا سلام آپ کے نبی علیہ السلام تک پہنچائے، آپ ہمارا سلام ان تک پہنچا دیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے صحابہ کا سلام آپ کو پہنچایا۔ آپ نے بھی جواب میں صحابہ کے لیے سلامتی کی دعا فرمائی۔ سب صحابہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، صرف منذر بن عمرو اور کعب بن زید باقی رہ گئے۔ منذر بن عمرو اس لشکر کے امیر تھے۔ کفار نے انہیں امان کی پیشکش کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے حرام بن ملحان کی شہادت گاہ تک پہنچا دو، اس کے بعد تم بری و ذمہ ہو۔ انہوں نے انہیں وہاں پہنچا کر چھوڑ دیا۔ انہوں نے وہاں لڑائی کی اور شہادت پائی۔ عروہ بن سلط کو بھی امان پیش کی گئی تھی کیونکہ ان کا تعلق بنو سلیم سے تھا، اور بنو سلیم اپنی قوم کے بندے کو مارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کی غیرت ایمانی نے قبول نہ کیا۔ انہوں نے امان لینے سے انکار کر دیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کعب بن زید معذور صحابی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور یہ محفوظ رہے۔ ان کی شہادت بعد میں غزوہ خندق میں ہوئی تھی۔ عمر بن امیہ اور حارث بن سمہ جو کہ اونٹ چرا رہے تھے، انہوں نے اپنے پڑاؤ کی جگہ پرندوں کو چکر کاٹتے دیکھا تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نگاہ دوڑائی تو معلوم ہوا کہ حملہ ہو گیا۔ عمر بن امیہ کی رائے یہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جا کر اطلاع دیں، لیکن ان کے ساتھی کی رائے یہ تھی کہ ہم وہ جگہ نہ چھوڑیں جہاں ہمارے امیر منذر بن عمرو شہید ہو گئے۔ ان کی بات سن کر عمر بن امیہ بھی آمادہ ہو گئے اور کفار سے لڑتے ہوئے پکڑے گئے۔ حارث بن سمہ سے کفار نے پوچھا کہ ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے حرام بن ملحان کی شہادت گاہ تک پہنچا دو۔ انہوں نے پہنچا دیا تو وہ بھی کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ عمر بن امیہ زمری کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن عامر بن طفیل نے کہا کہ میری ماں نے ایک گردن آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، لہٰذا میں نے تمہیں آزاد کیا اور ان کی پیشانی کے بال کاٹ کے انہیں چھوڑ دیا۔ عامر بن فہیرہ جو اولین مسلمانوں میں سے تھے اور حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کی عمر 40 برس تھی، وہ بھی اس ثانیہ میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی لاش آسمان میں اٹھا لی گئی، اس کے بعد فرشتوں نے اسے زمین میں چھپا دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عامر بن طفیل نے ایک مقتول صحابی کی طرف اشارہ کر کے عمر بن امیہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ عامر بن فہیرہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ شہید ہونے کے بعد انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا گیا، وہ زمین اور آسمان میں معلق رہے اور پھر انہیں زمین پر رکھ دیا گیا۔ واقعی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ عامر بن طفیل نے عمر بن امیہ سے شہداء کے نسب کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے ایک ایک کا بتلایا۔ اس نے پوچھا کہ کوئی ان میں سے غائب ہے؟ تو عمر بن امیہ نے کہا عامر بن فہیرہ غائب ہے۔ اس پر عامر بن طفیل نے کہا کہ انہیں آسمان پر اتنا اونچا اٹھا لیا گیا کہ میں انہیں بمشکل دیکھ پا رہا تھا۔ شہادت کے وقت ان کی زبان سے فزت واللہ، یعنی اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کہ الفاظ جاری ہوئے۔ ان کے قاتل جبار بن سلمہ کا بیان ہے کہ اس نے ان کے سینے میں تاک کر نیزہ مارا تھا، لیکن ان کے آخری الفاظ سے وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کون سی کامیابی ہے۔ وہ ضحاک بن سفیان کلابی کے پاس گیا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ جنت کو پا لینا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں فرشتوں نے دفن کیا تھا۔ انہوں نے یہ بات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی ہے۔ واقدی کے ہاں یہ بھی روایت ہے کہ ضحاک بن سفیان کلابی نے آپ علیہ السلام کو خط لکھا اور جبار بن سلمہ کی خبر نقل کی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں نے ان کا جسم چھپا دیا ہے۔ عامر بن امیہ زمری اور کعب بن زید یہ دونوں واپس مدینہ پہنچے، لیکن علیحدہ علیحدہ۔ کعب بن زید تو زخمی ہو کر چھپ گئے تھے، جبکہ عامر بن امیہ زمری پکڑے جانے کے بعد رہا ہو کر مدینہ پہنچے۔ یہ پیدل مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو رستے میں ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے رک گئے۔ اتنے میں بنو عامر کے 2 افراد بھی وہاں آ کر رکے، جو آپ علیہ السلام کے پاس حاضری دے کر اور اسلام قبول کر کے آ رہے تھے۔ آپ نے انہیں امان اور پہننے کے لیے کپڑے دیے تھے۔ عمر بن امیہ کو اس کا علم نہ تھا اور انہوں نے ذکر بھی نہ کیا۔ عمر بن امیہ نے جب ان سے ان کے قبیلے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلا دیا کہ ہم بنو عامر سے ہیں، یعنی عامر بن طفیل کے قبیلے سے۔ عمر بن امیہ نے سوتے میں ان دونوں کو قتل کر ڈالا کہ یہ تو اسی دشمن قبیلے
سے تعلق رکھتے تھے کہ جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا۔ بعد میں آپ علیہ السلام نے ان دونوں افراد کی دیت ان کے قبیلے کو ادا کی۔ عمرو بن امیہ نے مدینہ پہنچ کر آپ علیہ السلام کو حادثے کی اطلاع دی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے پہلے ہی سے بذریعہ حضرت جبریل اطلاع حاصل کر لی تھی۔ دونوں باتوں کا امکان ہے کہ خبر دونوں طرف سے پہنچ گئی ہو۔ رجیع میں 10 جبکہ بیر معونہ میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ واقدی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رجیع اور بیر معونہ دونوں کی خبر ایک ساتھ ملی، یعنی ایک ہی رات میں۔ اسی سبب سے شاید امام بخاری نے دونوں کا ایک ساتھ ذکر کر دیا۔ آپ علیہ السلام پر اس واقعے کا اتنا گہرا اثر تھا کہ آپ علیہ السلام نے 1 مہینے تک مسلسل 5 نمازوں میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ کی، کہ جس میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر ریل، ذکوان، اسیہ اور بنو لحیان کے لیے بد دعا کی اور لعنت بھی بھیجی۔ بعض روایتوں میں 40 دن کا بھی ذکر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ شہداء نے دعا کی ہے کہ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے نبی کو یہ بات پہنچا دے کہ ہم تیرے پاس پہنچ گئے، سو ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ ابو برا عامر بن مالک بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بھتیجے لبید بن ربیہ کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک گھوڑا دے کر بھیجا، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ اس کے پیٹ پر ایک پھوڑا نکل آیا تھا کہ جسے دبیلا کہتے ہیں، اور اس سے موت واقع ہو جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس کی درخواست پر اس کے بھتیجے کے ہاتھ شہد بھجوایا کہ جسے چاٹتے رہنے سے اس کی بیماری جاتی رہی۔ عامر بن مالک کے بیٹے ربیہ نے جا کر اپنے چچا زاد عامر بن طفیل کو نیزہ مارا، جو کہ خطا ہو گیا اور اس کی ران پر لگا۔ وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گر گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارا تو اس نے ٹھنڈا کیا اور کہا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، میں مر گیا تو میرے چچا کے پیچھے مت پڑنا، اور زندہ رہا تو خود بہتر جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ عامر بن طفیل اس کے بعد زندہ رہا اور طاعون کی بیماری سے تڑپ تڑپ کر مرا۔ بعض سیرت نگاروں نے عامر بن مالک کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رحمتا للعالمین یا محمد